بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ ایک مرتبہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ آپ نے فرمایا کہ اے داؤد، صدیقین کو ڈر سناؤ اور گناہ گاروں کو خوشخبری دے دو۔ تو اس بات پر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ صدیقین کو کیا ڈر سنانا ہے اور گناہ گاروں کو کیا خوشخبری دینی ہے۔ تو یہ سنتے ہی آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مالک، کہ صدیقین کو کیا ڈر سناؤں اور گناہ گاروں کو کیا خوشخبری دوں؟ تو اس پر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم صدیقین کو یہ ڈر سناؤ، ان کو یہ ڈر سناؤ کہ وہ اپنے نیک اعمال سے خوش نہ ہو، کہ جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں ان پر وہ خوش نہ ہو، کہ جب بھی میں ان سے حساب کتاب لوں گا ان کی نیکیوں کے بارے، کہ جو انہوں نے کی ہے ان کے بارے میں ان سے پوچھ کروں گا تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے وہ اپنی نیکیوں پر زیادہ خوش نہ ہو، اور فرمایا کہ گناہ گاروں کو خوشخبری دو، یہ خوشخبری دو کہ انہیں بتاؤ کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جو میری رحمت سے برا ہو، میری بخشش سے برا ہو، میرے کرم سے برا ہو، کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے، ان کو یہ خوشخبری سناؤ۔ اور فرمایا کہ اے داؤد، اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اگر تو مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی محبت اور میری محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یا تو دنیا سے محبت کر یا مجھ سے محبت کر۔ اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ عز و جل کے حضور رات کو قیام کرتے ہیں، اس وقت کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ تنہائی میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نماز تہجد ادا کرتا ہے، اس وقت کہ جب سب لوگ غفلت میں پڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اس وقت کہ جب سب لوگ بھولے پڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ شخص اللہ عز و جل کی بارگاہ میں میری بارگاہ میں آ کر میرا ذکر کرتا ہے، اس وقت کہ جب سب لوگ غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی آنکھیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رات کو گزارتی ہیں۔ اللہ عز و جل کے لیے وہ رات کو اپنی آنکھوں کو جگا کے رکھتا ہے، یعنی وہ سوتا نہیں ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ بے قرار رہتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔